رہا ہے. تو اب یہ جو نہیں پتہ چل پا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کا وہ معنی نہیں مراد لیا جاتا جو متکلم مراد لے رہا ہے، یا پھر جتنے الفاظ ذکر کیے ہیں سب کا معنی بالکل ظاہر ہے، لیکن جب ان الفاظ کو ترتیب دی جا رہی ہے تو ان کا معنی پتہ نہیں چل پا رہا ہے بلکہ پوشیدہ اور خفی ہے. تو دو طرح سے تاکید ہوگی، یا تو لفظ کی وجہ سے ہوگی کہ آگے پیچھے اٹھا کر دیا، یا پھر معنی کی وجہ سے ہوگی کہ لفظ کا ایسا معنی مراد لے رہے ہیں کہ وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا. تو دو صورتیں ہیں، دونوں کو ذکر کر رہے ہیں. چلے والخفاؤ، کہ معنی کا جو خفا ہوگا اما من جہت لفظ، یا تو وہ لفظ کی طرف سے ہوگا. اب لفظ کی جانب سے کیسے ہوگا؟ بے سبب تقدیم او تاخیر او فصل، لفظ کو مقدم کرنے، مؤخر کرنے، یا پھر بیچ میں فصل پیدا کرنے کے سبب. وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا لَفْظِيًّا، اور چونکہ یہ تاقید کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ لفظ کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اسے تاقید لفظی کہتے ہیں. جیسے کہ متنبی کا شعر ہے، جفقت وہم لا یجفخون بہا بہم شیم علی الحسب الاغر دلائل. جفاقہ یجفخ، اس کا معنی فخر کرنا، تکبر کرنا. اور ایک لفظ اس میں شیمن، یہ شیمتن کی جمع ہے، جیسے قیمتن کی جمع قیم اور شیمتن کی جمع شیم. اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے مخلوق، لوگ، اور دوسرا معنی ہوتا ہے طبیعت، طباع. اور حسب، حسب یعنی کہ آباء و اجداد کی طرف سے جو بہتر نسب ہوتا ہے اس کو حسب بولتے ہیں، اور کبھی دنیاوی جو اعلیٰ منصب ہوتا ہے اس کو بھی حسب بولتے ہیں. اور الاغر، غرہ معنی ہوتا ہے سفیدی. غرہ جو گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کی پیشانی پر سفید حصہ ہوتا ہے اگر، تو اس کو غرہ بولتے ہیں. اور اگر یعنی کہ روشن. دلائل، یہ دلیلتن کی جمع ہے، دلائل، جیسے کریمتن کی جمع کرائم، اور مصیبتن کی جمع مصائب. تو جفاقت، اب دیکھیں اس میں اس طرح سے آگے پیچھے کر دیا ہے کہ معنی واضح نہیں ہو پا رہا ہے. جفاقت بہم، تو بہم ہونا چاہیے پہلے، اس کو بالکل آخر میں کر دیا ہے، پہلے مصرے کے آخر میں. اور شیمن اس کا فاعل ہے، اس کو اگلے مصرے میں کر دیا، اور بیچ میں کیا لیا؟ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا. تو اب اس میں کیا ہے کہ فصل کر دیا، فصل کر دیا، اور پھر اس کے بعد علی الحسب الاغر دلائل، دلائل ہونا چاہیے شیمن کے بعد، تو اس کو اٹھا کر کے آخر میں کر دیا، یعنی کہ بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. تو اب کوئی اگر دیکھے گا پہلے اس شعر کو تو اس کا معنی اس کو سمجھ میں نہیں آ پائے گا بلکہ دشواری ہوگی. اچھا، معنی کیا ہے؟ جفاقت وہم لا یجفخون بہا بہم، یعنی جفاقت بہم شیمن، کہ ان پر فخر کیا. جفاقت، ان پر فخر کیا، جفاقت بہم، ان پر فخر کیا، شیمن، ایسی طباع نے، ایسے خصائل نے جو دلالت کرتی ہیں روشن نسب پر. شیمن دلائل علی الحسب الاغر، تو ان پر یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں کچھ ایسی طبیعتیں پائی جاتی ہیں جو دلالت کرتی ہیں روشن نسب پر، اور وہ طبیعتیں خود ان پر فخر کرتی ہیں. وہم لا یجفخون بہا، اور وہ ان طبیعتوں پر فخر نہیں کرتے. یعنی ایسے اہل فضل ہیں کہ وہ ان طبیعتوں پر، ان کے جو
نسب میں خصوصیتیں ہیں، فضائل ہیں، وہ ان پر فخر نہیں کرتے ہیں، البتہ ان میں جو فضائل پائے جاتے ہیں وہ خود الٹا ان پر فخر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ترتیب کیا ہوگی صحیح؟ فَإِنَّ تقدیرہ، اس کی تقدیری عبارت ہے جفقت بہم شیم دلائل علی الحسب حسب الاغر وهم لا يجفقون بها، کہ ان پر فخر کرتی ہیں ایسی طبیعتیں جو دلالت کرتی ہیں عمدہ نسب پر، اور وہ ان پر یہ فخر نہیں کرتے ہیں، ان طبائع پر فخر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظ اس طرح سے آگے پیچھے کر دیا کہ معنی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ تاکید لفظی ہو گئی۔ اچھا، اب تاکید معنی کیا ہے؟ ہماری جو بول چال ہے اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ تم تو بچ کے رہنا، ہماری نظر ہے تم پر، تم جہاں کہیں بھی رہو گے ہماری نظر سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ انسان جہاں ہوتا ہے اس کی نظر تو وہیں ہوتی ہے، تو وہ دوسرا شخص اپنے گھر میں، تو اس کی نظر اس پر کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جاسوس تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو تمہاری پل پل کی خبر ہم کو دیتے رہیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نظر بول کر جاسوس مراد دیا جاتا ہے، یہ ہماری اردو زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے، کیونکہ جاسوسی کا جو کام ہوتا ہے وہ نظر کے ذریعے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو نظر بول کر کیا ہوتا ہے؟ جاسوس مراد لیے جاتے ہیں، لیکن زبان بول کر جاسوس مراد نہیں لیے جاتے کہ تم کہیں بھی ہو ہماری زبان تمہارے ساتھ رہے گی، تو زبان بول کر جاسوس مراد لیا نہیں جاتا۔ حالانکہ جو کہہ رہا ہے یہ کلام، اس کی مراد کیا ہے؟ زبان سے جاسوس مراد لینا، تو کہہ رہے کہ یہ مراد لیا نہیں جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زبان کے ذریعے سے جاسوس مراد لے رہا ہے تو اب یہاں پر بھی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے جاسوس مراد لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ خفی الدلالہ ہے علل معنی، کہ معنی پر اس کی دلالت پوشیدہ ہے۔ اگر اما من جہت المعنی، کہ تاقید معنوی جو معنی کی جہت سے ہو، بے سبب استعمال مجازات و کنایات لا یفہم المراد بها، ایسے مجازات اور ایسے کنایات کے استعمال کے سبب ہے کہ جن کی وجہ سے، جن سے مراد سمجھ میں نہ آئے، لا یفہم المراد بها یعنی بے مجازات و کنایات، کہ جن مجازات اور کنایات سے مراد سمجھ میں نہ آئے۔ وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًّا، اور اسے تاقید معنوی کہتے ہیں۔ نحو قولک، جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں نشر الملک السنتہ فی المدینہ، کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا رکھی ہیں، مریدن جواسیسہ، اور مراد کیا لیتے ہیں؟ بادشاہ کے جاسوس، والصواب، اور درست کیا ہے؟ نشر عیونہ، یعنی بادشاہ نے اپنی آنکھیں چاروں طرف پھیلا رکھی ہیں، کیونکہ آنکھ بول کر جاسوس مراد لیا جاتا ہے، زبان بول کر جاسوس مراد نہیں لیا جاتا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا یہ شعر ہے سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا، سأطلب ان قریب میں طلب کروں گا، بعد الدار عنکم تم سے مکان کی دوری، ان قریب میں تم سے مکان کی دوری طلب کروں گا، یعنی بہت جلد یہاں سے دور چلا جاؤں گا، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، میں تم لوگوں سے دور جاؤں گا تاکہ تم قریب ہو۔ وہ کہتے ہیں نا احب الشیء علی الانسان ما منع، کہ انسان کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز وہی ہوتی جسے اسے روک دیا جائے۔ جب بیمار ہوتا ہے انسان، پرہیز کرنے کو بولتا ہے ڈاکٹر، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہی چیز کھائی جائے، کیونکہ اسے اس سے روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے روکا جاتا ہے، انسانی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کیا جائے۔ تو اب میں کیا کروں گا کہ جب میں تم سے دور جاؤں گا تو تم کو لگے گا کہ ارے یہ تو ہم سے دور جا رہا ہے، اب اس کے اپوزٹ کیا جائے، تو پھر تم لوگ میرے قریب آؤ گے۔ وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا، اور میری آنکھیں، عینایا میری دونوں آنکھیں، الدمو یہ دمعن کی جمع دمو یعنی آنسو،
سکبہ یسکبو بہانا، وتسکبو عینایا دموع لتجمدا، جمدا یجمدو جم جانا، اور میری نگاہیں، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں، یعنی کہ ٹھہر جائیں۔ اچھا، تو اب اس میں جو محل استشہاد ہے وہ اس شعر کا دوسرا مصرع، وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا، کہ میری نگاہیں، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ ٹھہر جائیں۔ تو اب دیکھیں، آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا یہ بخل کی دلیل ہے، کہ اگر روتے وقت آنکھوں سے آنسو نہ نکلے مطلب یہ کہ رونے میں بخیل ہے۔ تو یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی رونا چاہتا ہے اور نہیں رو رہا ہے، اس کی آنکھیں جم گئی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، یعنی کہ رونے میں بھی وہ بخل سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن شاعر نے یہاں پر یہ معنی مراد نہیں لیا ہے، بلکہ شاعر نے یہاں پر لتجمدہ سے مراد لیا ہے کہ سرور حاصل ہو جائے، کہ جب ہم دوری طلب کریں گے، کسی دور جگہ چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگ قریب آئیں گے، اور جب آپ لوگ قریب آئیں گے تو کیا ہوگا کہ میری نگاہیں جب تک آپ قریب نہیں آئیں گے آنسو بہا رہی ہوں گی، اور پھر جب آپ قریب آ جائیں گے تو وہ آنسو رک جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، اور جب وہ آپ کے آنے کی وجہ سے وہ آنسو منقطع ہوں گے، یعنی کہ اس وقت خوشی حاصل ہو جائے گی، اور جب خوشی حاصل ہو جائے گی تو آنسو کا پھر کوئی کام نہیں ہے۔ تو شاعر نے یہ مراد لیا ہے لتجمدہ سے، یعنی کہ خوشی اور سرور، لیکن یہ مراد نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ لتجمدہ یعنی کہ نگاہوں کے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بخیل ہے، آنسو بھی نہیں نکل رہے ہیں رونے میں۔ اچھا، تو وہی بتا رہے کہ یہاں پر ہوا کیا، حیث و کنا بالجمود یعنی سرور، کہ یہاں پر جمود سے سرور کا کنایہ کیا ہے، کہ جمود سے کیا مراد لیا ہے، سرور، خوشی، مع ان الجمود یکنا به عن البخل وقت البکا، حالانکہ جمود سے کنایہ کیا جاتا ہے روتے وقت بخل کا، لیکن اس نے وہ معنی مراد نہیں لیا بلکہ دوسرا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، تاقید معنوی ہے، کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم واضح نہیں ہے بلکہ خفی ہے۔ اچھا، یہ اور دیکھ لیں کہ فصاحت متکلم کیا ہے، کیونکہ کلمہ چلو کی بس ہو فصاحت گیا، الگ۔ جی بس کیجیے تم۔ بس کریں، چلیں ٹھیک ہے۔ حضرت ہاں پڑھا دیجیے گی اس کا بلاغت۔ ہاں اسی لیے میں نے سوچا تھا اس کو پڑھا لیں۔ تو جی فصاحت متکلم کیا ہے، فصاحت متکلم ایسا ملکہ ہے، ایسی استطاعت ہے جس کو ایبیلٹی بولیں گے، ایسی استطاعت ہے کہ یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود، کہ جس کے ذریعے سے جو متکلم ہے وہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ فی الحال وہ تعبیر کرے، بلکہ اس کے اندر یہ ایبیلٹی اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ فی الحال تو وہ تعبیر نہیں کر رہا ہے مقصود کی، لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی وہ مقصود کی تعبیر کر سکتا ہے، بے کلام فصیح، کلام فصیح کے ذریعے سے۔ اور کلام فصیح کیا ہے، تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ذوف تعلیف، تاقید سے خالی ہو، تنافر سے خالی ہو، اور فی ای غرض کانا، کسی بھی مقصد میں چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کی برائی کر رہا ہے یا کسی کی تعریف کر رہا ہے یا پھر کسی موضوع پر کوئی بیان کر رہا ہے، تو جس ٹاپک پہ بھی وہ گفتگو کرے، فی ای غرض، کسی بھی مقصد میں اس کی گفتگو ہو، وہ کیا ہو، فصاحت کلام کے ساتھ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت بھی اعلیٰ حضرت گئے، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہو، چاہے کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو، یا پھر مسائل شریعہ بیان کرنی ہو، یا پھر نعت خوانی ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، کہ وہ متکلم کیا ہے کہ فصاحت کلام کے ذریعے جس ٹاپک پہ چاہے، جس مقصد میں چاہے، وہ مقصود کی تعبیر کر سکتا ہے فصاحت کلام کے ساتھ۔ تو جب اس طور پر ہوگا متکلم تو اسے کہیں گے کہ ہاں یہ فصیح ہے۔
ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر دیجیے پھر سے. ہاں، فصاحت وفصاحت المتکلم، متکلم کی فصاحت ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے وہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہوتا ہے کلام فصیح کے ذریعے سے. کلام فصیح کے ذریعے سے چاہے وہ کسی بھی غرض میں گفتگو ہو، فی ای غرض کانا، چاہے وہ کسی بھی مقصد میں کسی بھی ٹاپک میں گفتگو ہو. تو یہ آیا ترجمہ سمجھ میں؟ یہ جی وہ تنزیل بھائی. فصاحت المتکلم، متکلم کی فصاحت یہ ہے، متکلم کی فصاحت ملکۃ ایسا ملکہ ہے کہ جی یقتدر بہا، جس کے ذریعے سے وہ مقصود کی تعبیر پر یقتدر قادر ہوتا ہے، جی بکلام فصیح، فصیح کلام کے ذریعے، فی ای غرض کانا، کسی بھی ٹاپک میں، کسی بھی غرض میں. ہاں، کسی بھی مقصد میں. غرض مانے اس میں مقصد ہوتا ہے نا، غرض و غایت بولتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی مقصد میں کسی بھی ٹاپک، ہاں ٹاپک بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک میں گفتگو کریں. یہ اس کا ترجمہ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا. ہاں، سأطلب بعد الدار عنکم، میں تم سے مکان کی دوری طلب کروں گا. سأطلب، سین جو آتا ہے وہ مستقبل قریب کے لیے، مضارع جی کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. سأطلب میں ان قریب، بعد الدار، دار مطلب مکان، اور جی بعد مانے دوری، مکان کی دوری طلب کروں گا. عنکم، تم سے. بعد کے ساتھ تو ان صلہ آتا ہے، تو ان قریب میں مکان کی دوری تم سے طلب کروں گا، یعنی دور چلا جاؤں گا. لتقربوا، تاکہ تم قریب آؤ، کہ جتنا دور جاؤں گا تم اتنا قریب آؤ گے. وتسکبوا عینایا دموعا، جی ٹھیک یہی تھا. ہاں، وتسکبوا عینایا دموعا، اور میری آنکھیں، عینایا یہ تثنیہ ہے اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو میری آنکھیں آنسو بہائیں گی. دموعا، دمعن کی جمع دموع، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی. لتجمدا، تاکہ وہ ٹھہر جائیں، جم جائیں. جی استاذ. ٹھیک ہے، چلیں تو